الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين اولادکم اعدلوا بین ابنائکم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کیا کرو. اور پھر خاص طور پر فرمایا اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں عدل اور انصاف کیا کرو. یہ حدیث مبارکہ شریعت اسلامی کا ایک بڑا اہم سماجی، عائلی اور قانونی مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد نے انہیں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے، ہبہ کر دیا. تو بنیادی طور پر ایک اچھی بات تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ نعمان بن بشیر کی اس وقت عمر کیا ہے اور والد جو ہے ان کو ایک غلام ہبہ کر رہے ہیں، گفٹ میں دے رہے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا: کیا تمہاری دوسری اولاد بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا: جی میرے اور بیٹے بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں عدل کرو، ان میں برابری کرو. اور حدیث مبارکہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں ملتے ہیں، آپ نے فرمایا: جاؤ اور اسے واپس لو، اسے ختم کرو اور مجھے ایک ظلم پر مبنی معاملے میں گواہ مت بناؤ. تو اس حدیث مبارکہ ہی سے نعمان بن بشیر ہی نے یہ دوسری روایت میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف والا معاملہ کرو. اور پھر خاص طور پر فرمایا اپنے بیٹوں کے معاملے میں عدل اور انصاف کا معاملہ کرو. قرآن مجید نے متعدد مقامات پر جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے بسا اوقات فتنہ بن جاتی ہے. اولاد کا فتنہ بننا کئی صورتوں میں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ معروف صورت ہے. اکثر اوقات انسان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے خدا نخواستہ اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، اس کی بات نہ مانے، ان کے اوپر ظلم، تشدد، والدین کی طرف شقی القلب ہو جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ فتنہ بن گئی ہے. یقیناً ایسی اولاد فتنہ ہی ہوتی ہے، مگر اس سے بڑھ کر بھی اس کا یہ مفہوم ہے. بسا اوقات اولاد انسان کو اتنی محبوب، اتنی مرغوب، اتنی پسندیدہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اپنے جذبات سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ کسی ایک بچے، کسی ایک خاص طور پر بیٹے کے معاملے میں، ایک دو کے معاملے میں وہ اتنی زیادہ جسٹیفیکیشنز اس کے ذہن میں آتی ہیں اور اتنی زیادہ دلائل وہ گھڑتا ہے کہ میں اس کو زیادہ مقرب خاص کیوں بنایا ہوا ہے، اس کو میں زیادہ وسائل کیوں دیتا ہوں، اس کو میں نے زیادہ حق کیوں دے رکھا ہے. اس قسم کی باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں اور انسان اگر جب کسی چیز پر آمادہ ہو جائے تو دلائل کی کمی نہیں ہوتی اس کے پاس، دلیلیں وہ بڑی گھڑتا ہے اور دلائل بڑی بتاتا ہے. کسی کے محاسن گنوانے پہ آ جائے تو اس کے کئی محاسن گنوا دیتا ہے، اور کسی کی خرابیاں اور عیوب گنوانے پہ آ جائے تو انسان اس کے بھی ڈھیر لگا دیتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں کسی کو زیادہ کیوں دے رہا ہوں اولاد میں سے اور کسی کو کم کیوں دے رہا ہوں. اس لیے اگر اولاد میں سے کوئی اولاد انسان کو کسی وجہ سے پسند نہ بھی ہو، اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے، اور کوئی دوسرا پسند بھی ہو، تو اس معاملے کو صرف قلبی معاملہ لینا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، یہ اصولی بات ہے. یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں کہا اولاد کے معاملے میں بھی، اور ایک سے زائد اگر انسان شادیاں کر لے بیویوں کے معاملے میں بھی، کہ انسان اپنے دل کو بھی بالکل تول کر برابر برابر رکھے. ایسا نہیں کہا گیا کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان مجبور ہے، جو بچہ اس کے قریب رہے گا، زیادہ خدمت کرے گا، زیادہ اطاعت گزار ہوگا، زیادہ فرما بردار ہوگا، زیادہ نیکوکار ہوگا، تو طبعی طور پر انسان کا میلان یہ ہوگا کہ انسان کے دل کی لگن اور محبت اس کی طرف بڑھے گی، جذبہ بڑھے گا. اس پر پابندی نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں ہے. تو دل کے جذبات پر پابندی نہیں ہے، مگر ان کے مادی اظہار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب بھی کرو تو ان میں برابری کرو، جب بھی کرو
ان میں عدل کرو، اور عدل سے مراد یہاں پر برابری ہے۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ برابری ہے۔ یہ یاد رہے کہ انسان اپنی اولاد کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، انسان اپنی اولاد کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی مرتے وقت انسان اپنی وصیت کر سکتا ہے 1/4 مال کے، لیکن اپنی اولاد کے حق میں نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرے حق میں، جن جو وارث نہیں ہے نا ان کے حق میں وصیت کر کے جا سکتا ہے، وہ بھی محدود۔ جو ورثاء ہیں ان کا حق اور ان ورثاء میں سے کس کو کتنا ملنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مقرر فرما دیے، یہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، شریعت اسلامی نے اس کو بیان کر دیا۔ اب انسان اس کو زائد کرنے کی کوشش کرے یا کسی کا حصہ کم کرنے کی کوشش کرے تو یہ شریعت کی حدود کی پامالی ہے، اور یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لیکن معاملات ایسے ہیں جہاں علماء نے ساری حدیث کو جمع کر کے شریعت کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ لین دین میں، ان کو دینے میں کچھ فرق روا رکھ رہا ہے، اور وہ جائز فرق ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے جس کی عمر ہے 10 سال، اور ایک بچہ ہے جس کی عمر 30-35 سال ہے۔ اب جو 30-35 سال ہے وہ زیادہ رہا ہے نا انسان کے ساتھ، اس پر زیادہ مال خرچ ہوا ہے 10 سال کی نسبت کہ کم ہوا ہے؟ زیادہ ہوا ہے مال خرچ، اس کی تعلیم پر بھی زیادہ خرچ ہوا ہوگا، اگر اس نے شادی کر دی گئی ہے تو اس کی شادی پر بھی اس شخص نے کچھ خرچ اٹھایا ہوگا، اگر اس کی تعلیم ہے تو تعلیم پر بھی زیادہ خرچ اٹھایا ہوگا۔ اس کے نسبت وہ بچہ جو عمر میں کم ہے، چھوٹا ہے، جو ابھی ان مراحل سے نہیں گزرا، تو اس کے اوپر کم خرچہ ہوگا۔ اب یہ فرق تو ہے بظاہر، اب اس فرق کا مطلب یہ نہیں ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ یہ فرق روا رکھنا نفقات میں، جسے کہتے ہیں باب النفقات، کہ ایک بچہ جو پہلے پیدا ہوا ہے جس کے ظروف حالات اس انداز میں ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ خرچ ہو گیا اور دوسرے پر کم خرچ ہوا ہے، اور پھر اس دوران ہی انسان دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب یہ کہنا کہ یہ گنہگار ہو گیا اس لیے کہ اس نے ایک پر بہت زیادہ خرچ کیا ہے دوسرے پہ کم خرچ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اس حدیث مبارکہ میں نہیں آتی یہ بات۔ اس لیے نفقات کے باب میں جو جس زندگی کے مرحلے سے گزر رہا ہے، باپ نے اگر اس پر اپنے مال دولت سے، اپنے وسائل سے خرچ کیا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ باقی بھی جب ان مراحل میں آئیں گے تو میں اسی طرح ان پر خرچ کروں گا، تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی سمجھنے کی ہے، بسا اوقات اولاد میں سے کسی ایک کو، دو کو یا چند کے حالات و واقعات و ظروف ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو زیادہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں مل کر اپنے مال میں سے اس بچے کو دیتے ہیں۔ کوئی بہت مقروض ہو گیا، کام کاروبار میں نقصان ہو گیا، مقروض ہو گیا، تو وہ اس کو اگر اپنے حصے میں سے دیتے ہیں، تو اکثریت میں علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ یہ غیر ضروری عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے، مگر اس میں بہتر یہ ہے کہ باقی آل اولاد کو بھی بتلایا جائے اور ان کی خوشنودی اور رضامندی بھی حاصل کی جائے۔ احسن طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ کام بھی چھپ کے نہ کیا جائے، باقی آل اولاد کو بھی بتلایا جائے کہ چونکہ آپ کا ایک بہن، آپ کے ایک بھائی، آپ میں سے ایک شخص یا دو شخص جو ہیں وہ خاص قسم کے حالات، بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حالات اس کے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ رہتا ہے تو اس پہ زیادہ وسائل خرچ ہو گئے، تو یہ بات جو ہے اس قسم کی ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت یہ تفریق روا رکھی جا سکتی ہے۔ تیسری شکل جو ہے، جو استثناء کی شکل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بس ہر چیز میں یہ برابری نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شخص ہے، اس کے 2 3 4 بچے ہیں اولادوں میں سے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ اس کے پاس آتا ہے، زیادہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، زیادہ وقت دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ان کے ساتھ کھاتا بھی زیادہ ہے، خرچ بھی زیادہ والدین کا اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ فرق تو ہو گیا نا، اب باقیوں کو بھی کیا وہ بلا کے برابر برابر کرے گا، جی میں نے کل ان کو یہ چیز چونکہ دی ہے، اور یہ ایک تحفہ تھا، گھر میں آئے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز دے دی، کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ دے دیا، تو آپ چونکہ آئے نہیں تو اب آ کے برابر کر لیں، نہیں، ان معمولی چیزوں میں برابری نہیں ہے۔ شریعت ان معمولی چیزوں کو نظر انداز کرتی ہے، ان کو معاف کر دیتی ہے، اس لیے اس بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بنیادی مقصد ہے نا وہ پیش نظر رہنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے والدین میں سے خاص طور پہ والد کو، اور وہ بھی بیٹوں کے حق میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ بیٹوں کا خاص طور پہلے کہا اعدلوا بین اولادکم، جس میں لڑکے لڑکیاں سارے شامل ہیں، پھر خاص طور پہ ابنائکم کہا گیا کہ بیٹوں کے معاملے میں بسا اوقات ایک بیٹا جو زیادہ لائق فائق ہوتا ہے، زیادہ محترم ہوتا ہے، زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے، طبی طور پر انسان اس طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے زیادتی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا ظلم ہے۔ اور آخری نقطہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد میں سے اگر کسی کو انسان گفٹ دے رہا ہو، ہبہ کر رہا ہو، تو سب میں پھر اس کی برابری کرنی چاہیے، اور یہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان فرق نہیں روا رکھنا چاہیے۔ وراثت میں معلوم ہے یہ بات کہ لڑکے کا 2 حصے اور بیٹیوں کا 1 حصہ، لیکن یہ وراثت کے احکامات ہیں۔ جو وراثت سے ہٹ کر ہبہ کے احکامات ہیں،
کہ انسان اپنی خوشی سے اپنے مال میں سے دولت میں اگر ایک بچے کو پلاٹ دیا سب کو پلاٹ دو، اور بیٹے کو دیا تو بیٹیوں کو بھی دو، اور برابر برابر دو۔ اگر کسی کو گھر دیا سب کو دو، اگر کسی کو کوئی اور قیمتی چیز دی ہے، گاڑی دی ہے، کوئی بڑا تحفہ دیا ہے، معمولی چیزوں میں جیسے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے، لیکن انسان کی نیت اس میں بھی صاف ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بڑا ہبہ کا معاملہ ہے، گفٹ دینے کا معاملہ ہے، تحفہ دینے کا معاملہ ہے، اس میں برابری کرنی چاہیے، اور اس برابری میں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان بھی کوئی تفریق روا نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت کے ان احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔